بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ تعالی نے بہت ساری صفات کا حامل بنایا، جن میں ایک نمایاں صفت عاجزی اور انکساری ہے، جس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات، تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالی کے ساتھ اس انسان کے تعلق کا ہے۔ قسطنطنیہ کے ایک ساحل پر ایک ایسا نوجوان آیا کہ جس کی پیشانی چمک رہی ہے اور اس کی پیشانی سے نور ابھر رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کو بہترین اخلاق، بہترین کردار اور بہترین عزت و احترام والا پایا، اور اسے ایک نزدیکی مسجد کے اندر لے آئے۔ امام مسجد بھی اس نوجوان کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اس کے رہنے کے لیے مسجد سے ملحقہ ایک حجرہ بھی اسے دیا۔ ایک دن امام مسجد نے اس نوجوان کو دیکھا اور اسے کہنے لگے کہ اے صاحبزادے، تم کوئی خاص کام تو نہیں کرتے، دن کے اندر یہاں رہتے ہو، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم مصروف ہو؟ اس مسجد کی صفائی ہی کر دیا کرو، اور یہاں پر جو موجود کوڑا اور کرکٹ ہے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا کرو تاکہ وہ مسجد کے اندر نہ رہے۔ امام مسجد کی بات سننے کے بعد وہ نوجوان مسجد سے ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ وہ مسجد میں نظر نہیں آیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد امام مسجد اپنی ضرورت کے لیے دن کو بازار کے اندر تشریف لے گئے۔ بازار میں اپنی ضروریات، اپنے کام اور اپنے معاملات کو مکمل کرنے کے بعد راستے کے اندر اس نوجوان سے واسطہ پڑا تو وہ نوجوان سامنے نظر آیا۔ امام مسجد نے اسے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کر دیں، اور جو اس میں گندگی نظر آئے اسے مسجد سے باہر پھینک دیں، مگر اس کے بعد تم غائب ہو گئے، نظر ہی نہ آئے، کام چور نکلے۔ معمولی کام تھا، اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا، اور پھر مسجد کی خدمت تھی۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ کہنے لگا کہ امام صاحب، میرا مسجد سے چلے جانا یہ کہلی، سستی اور نااہلی نہیں، یہ کوئی چوری یا ایسا معاملہ نہیں، بلکہ حقیقت ہی ایسی تھی۔ جب آپ نے مجھے کہا کہ اس مسجد کو صاف کریں اور جو اس میں گندگی ہو اسے مسجد سے باہر نکال دیں، تو پھر میں نے اپنے گریبان میں جھانکا، مجھے نظر آیا کہ مجھ سے بڑی گندگی اس مسجد کے اندر کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی میرا تن من اس انداز سے ہے کہ میں اللہ کا باغی ہوں، میرے دل کے اندر ایسی خرابیاں ہیں، ایسی برائیاں ہیں، میں ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اس مسجد کے اندر موجود ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آئی کہ میں اللہ کے گھر میں کس انداز میں رہ رہا ہوں، میری کیفیت یہ ہے، اور مجھ سے بڑی گندگی اس مسجد میں کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں وہاں سے چل کر باہر نکل آیا۔ تو یہ اس نوجوان کی ایک خوبصورت سوچ کی عکاسی تھی کہ جس کو اس نے حقیقت کے انداز میں ان کے سامنے رکھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ کہنے لگا کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اخلاق والا بھی بنائے، تقوی والا بھی بنائے، نیک بھی بنائے، یہ برائیاں، یہ گندگیاں، یہ خرابیاں میرے دل اور دماغ سے صاف ہو جائیں، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو سکوں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اسی انداز میں پیش ہوں کہ مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اب یہ نوجوان آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک سیرت، نیک صورت، نیک اخلاق والے لوگ پیدا کیے